بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوز آج میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے ایک انفارمیشن شیئر کی کہ انڈیا میں شاید کوئی ٹیپو سلطان پر کوئی ڈاکومنٹری بنی ہے یا کوئی ڈرامہ وغیرہ بنا ہے، اس کا ایک ایڈ چل رہا ہوگا سوشل میڈیا پہ، تو انہوں نے اس میں دیکھا کہ اس میں یہ بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ 4 ملین ہندوز کو ٹیپو سلطان نے زبردستی مسلمان کیا۔ اب 4 ملین ہندوز جو ہیں وہ سیدھی سی بات ہے 40 لاکھ بنتے ہیں۔ ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ جو فورس کنورژن ہوئی تھی، اس 40 لاکھ میں سے 20 لاکھ مرد تھے، 20 لاکھ عورتیں تھیں، تو یہ تقریباً بن گئے 20 لاکھ کپل۔ اب 20 لاکھ کپل کو اگر ہم یہ کہیں کہ ایوریجلی ان کے 4 بچے تھے آگے، تو یہ 80 لاکھ تو یہ ہو گئے۔ 80 لاکھ کے پھر 40 لاکھ کپل ہوئے، ان 40 لاکھ کپلز کے پھر 4 بچے ایوریج، تو وہ 1 کروڑ 60 لاکھ ہوئی۔ یہی میتھمیٹکس اگر آپ 7 سے 8 نسلوں تک لے جائیں، کیونکہ 200 ایئرز میں تقریباً 7 سے 8 نسلیں گزر جاتی ہیں، اور ٹیپو سلطان کو تقریباً 200 سال سے تھوڑا سا اوپر عرصہ ہوا ہے، تو آپ کو اس دعوے کی کلی وہیں پہ کھل جائے گی کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ 1 بلین سے بھی اوپر صرف انہی 40 لاکھ جو کنورٹس تھے، 4 ملین، انہی کی اولادیں ہونی تھی، اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہوتے۔ تو پھر سوچے آج ڈیموگرافی کیا ہوتی ہندوستان کی۔ تو کہنے والوں کو یہ بھی عقل سے کام لینا چاہیے، اور جو سنتے ہیں، جو مانتے ہیں اندھے ہو کے، جو اندھے مقلد یا یہ کہہ لیں کہ اندھ بخت جو ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کیا پگلوٹی مچا رکھی ہے آپ لوگوں نے۔ ایک چیز اب یہاں پہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے کے اوپر مسلمانوں نے جو احسان کیا کہ آج آپ قائم ہیں، اور آپ آج انہی مسلمانوں کی اولادوں کی، انہی کی نسلوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اگر امریکہ کی مثال لیں تو 1492 میں جب امریکہ دریافت ہوا، اس کے 200 سال کے اندر 200 سال مزید گزرے کہ امریکہ کی کینیڈا سے لے کر ارجنٹائن تک ڈیموگرافی یورپین پاورز نے ٹوٹل چینج کر دی تھی۔ کینیڈا اور امریکہ سے تو ریڈ انڈینز کا تقریباً صفایا ہو گیا تھا، ان کی نسل کشی کر دی گئی تھی، ایتھنک کلینزنگ۔ اور جبکہ سینٹرل امریکہ اور صدرن امریکہ میں انہوں نے یہ کیا کہ ایتھنک کلینزنگ وہ کامیابی سے تو نہ کر سکے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ان کو کرسچنائز کر لیا، ویسٹرنائز کر لیا، یعنی کہ ان کو اپنا مذہب بھی دے دیا، اپنا کلچر بھی دے دیا، اپنا لباس دے دیا، اپنے نام دے دیے، اور اپنی زبان دے دی۔ تو ان کا کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ نسلیں تو ضرور امریکہ کے وہی نیٹو باشندے بہت سارے جو ہیں سینٹرل اور صدرن امریکہ میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ نہ ان کا مذہب اپنا ہے، نہ ان کا کلچر اپنا ہے، نہ ان کا لباس اپنا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ان کو بالکل ہی تبدیل کر دیا ود ان 200 ایئرز۔ اور مسلمان جو ہیں وہ امریکہ میں یورپین پاورز کے قدم رکھنے سے 3 سے 350 سال پہلے دہلی کے تخت پہ آ کے بیٹھ گئے تھے، اور 1206 میں قطب الدین ایبک کے دہلی کے تخت پر بیٹھنے کے بعد سے لے کر 1857 تک، انگریز کے آنے تک، کوئی مائی کا لال سورما غیر مسلم ایسا پیدا نہیں ہوا جو دہلی کے تخت سے مسلمان کو اتار سکے۔ اگر دہلی کے تخت پر کوئی مسلمان خاندان کی حکومت چینج بھی ہوئی ہے، کوئی ڈائنیسٹی چینج بھی ہوئی ہے، تو اس کو ایک مسلم ڈائنیسٹی نے ہی ٹیک اوور کیا ہے، کوئی اور نہیں تھا۔ اسی طریقے سے دہلی کی سلطنت اگر کمزور ہوئی تو بنگال میں، گجرات میں، دکن میں بہمنی سلطنت، اور اس کے بعد جو 5 دوسری عادل شاہی، برید شاہی، قطب شاہی وغیرہ، یہ جو اس قسم کی حکومتیں، پھر جونپور کے شرکی شاہ، یہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ اس میں سے گجرات کے شاہان، گجرات کے حکمران، بہمنی حکمران اور شرکی شاہ، یہ سارے کے سارے لوکل راجپوت تھے جو کہ کنورٹ ہو کے مسلمان ہوئے تھے، اور دہلی سلطنت کے کمزور ہونے پر انہوں نے وقتاً فوقتاً اپنی حکومتیں قائم کی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی اتنی ٹوٹل سپریمیسی رہی ہے، اگر مسلمان چاہتے تو آپ کا وجود وائپ آؤٹ کر کے رکھ دیتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ زمانہ ایسا تھا، کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، کیا کر لیتے آپ؟ لیکن ایسا نہیں کیا گیا، کیونکہ دین میں جبر نہیں ہے، اسلام کا یہ سبق ہے۔ اور مسلمان کیسا بھی ہو، وہ کہیں نہ کہیں یہ ضرور سوچتا ہے کہ اللہ کے احکام کی صرف اتنی ہی خلاف ورزی کروں جتنی برداشت کر سکوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کو اتنا ناراض کر دوں، اتنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی احکامات کی خلاف ورزی کر دوں کہ وہ پھر مجھے آگے بہت زیادہ اپنی قبر میں جو ہے عذاب سہنا پڑ جائے۔ شاید یہی وجوہات تھیں کہ مسلمان حکمرانوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، اور مسلمان حکمرانوں نے اپنی حکومتوں کو اسلامی حکومتوں کے طور پہ نہیں چلایا، بلکہ ٹوٹل سیکولر امپیریل پاورز کے طور پر چلایا ہے۔ اور اس کا یہی فائدہ ہندوؤں کو ہوا ہے، ہندو پاپولیشن کو ہوا ہے، کہ وہ آج بھی ہندوستان میں اوور ویلمنگ میجورٹی میں ہیں۔
اور آپ اپنا کردار دیکھیے کہ آپ کو 75 سال ہوئے حکومت کرتے ہوئے، آج آپ مسلمانوں کا وجود ہندوستان سے مٹانے پہ تل گئے ہیں، فورس کنورژن کی باتیں کی جا رہی ہیں، مسلمان لڑکیوں کو اٹھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، بر صغیر سے مسلمانوں کا وجود مٹانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، عراق بھی آپ کا تھا، ایران بھی آپ کا تھا، افغانستان بھی آپ کا تھا، اور کعبہ میں جو بت تھے وہ بھی آپ کے تھے، زمزم بھی آپ کا ہی ہے، وہاں پہ آپ کو دوبارہ شاید نعوذ باللہ بت رکھنے ہیں۔ تو مختصراً تو بات یہ ہے کہ آپ صرف مسلمانوں کے، بر صغیر کے مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، آپ تو اسلام کے دشمن بنے جا رہے ہیں۔ عقل کے ناخن لیجئے، مسلمانوں کو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ختم نہیں کر سکیں، چاہے وہ منگول ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، ورنہ انشاءاللہ کر سکیں گے۔